اسلامیہ کالج پشاور میں اسلامی جمعیت طلبہ کی زیر اہتمام افطار پارٹی منعقد کی گئی، جس میں پشاور کیمپس سے سینکڑوں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نہ صرف پشاور میں بلکہ پورے پاکستان میں اپنا کردار بخوبی نبھا رہی ہے۔ ناظمی کیمپس پشاور اسلامی جمعیت طلبہ تقویم بھائی بھی اس پرنور محفل میں تشریف فرما تھے، اور آخر میں ناظمی اسلامی جمعیت طلبہ کیمپس پشاور تقویم بھائی نے اسٹوڈنٹس کو خطاب میں رمضان مبارک کی فضیلت اور رمضان مبارک میں تقویٰ پر تفصیلی خطاب کیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ اس رمضان میں جو ہمیں ایک حلال خوراک ہمیں اس کی اجازت ہوتی ہے پوری سال، اور ہم صرف اسی رمضان میں پھر اس خوراک سے اجتناب کرتے ہیں مخصوص ٹائمز میں۔ اس کے ساتھ تقویٰ کیا ہے؟ مختلف ان چیزوں پہ ہم کنٹرول رکھتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنے خواہشات کو کنٹرول کر سکیں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر سکیں، ہم اپنی معاملات کو صحیح درست سمت پر لائے۔ اسی لیے یہی تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ مختلف اس کیمپس کے اندر ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرتی ہے۔ اس رمضان ڈنر کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ریکال کر سکیں، اور آپ کو یہ ریکال کر سکیں کہ رمضان کے اس مہینے سے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ وہ جب ممبر پر چڑھتے ہیں اور 3 چیزوں پر وہ آمین فرماتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ جس کو میسر آئے، رمضان کا مہینہ جو لوگ پائے اور پھر اسی رمضان سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے تو ہلاک ہو جائے۔ اسی لیے اسلامی جمعیت طلبہ ہر سال اسی رمضان میں، رمضان سے پہلے استقبال رمضان کانفرنسز سے آپ کو رمضان کے حوالے سے آپ کے لیے ایکٹیویٹیز کرتی ہے، اور آپ کو یہ ریکال کرتی ہے کہ رمضان کے اس مہینے سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ پھر رمضان کے اندر اس افطار ڈنرز اور ان ایکٹیویٹیز سے، قرآن کلاسز سے، ان ایکٹیویٹیز سے بھی آپ کو یہی یاد دہانی کرانا چاہتی ہے کہ آپ اس رمضان کے اس 30 مہینوں سے آپ استفادہ حاصل کریں۔ میرے دوستو، دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں، مختصر میں ایک دو منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور اس وجہ سے اس رمضان مہینے کو پوری 12 مہینوں پر اس رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء پر ان کو فوقیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن دیا گیا ہے۔ اس امت کو اس وجہ سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے کہ اس امت کے ساتھ اس امت کو قرآن دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس رمضان کے مہینے سے اور اس رمضان کے مہینے کو اس وجہ سے افضل سمجھا جاتا ہے کہ اس میں قرآن ہے۔ پھر قرآن کے حوالے سے میں مختصراً 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ قرآن کا مختصر خلاصہ کیا ہے۔ قرآن کے اندر جو 6 باتیں ہیں، میں صرف سمپل آپ کو یہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس قرآن کو پڑھیں گے اور اس قرآن پر عمل کریں گے۔ اس میں پہلے نمبر پر اس قرآن کے اندر جو پہلا چیز ہے جو سب سے زیادہ قرآن کے اندر ڈسکس ہوا ہے، جس پر بحث ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ قرآن کے اندر آتا ہے، یہ ایمانیات ہے قرآن کے اندر۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس قرآن کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، جو ڈسکس کیا گیا ہے، اور جو قرآن کے اندر سب سے زیادہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، دوسرے نمبر پر عبادات ہے۔ اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ معاملات ہے۔ چوتھے نمبر پر معاشرت ہے۔ پانچویں نمبر پر اخلاقیات ہے، اور چھٹے نمبر پر نظام الہی ہے اور اقامت دین ہے۔ قرآن ان چیزوں کا آپ سے مطالبہ کرتی ہے، اور ان چیزوں کے لیے قرآن آپ کو سمجھاتی ہے، اور آپ کو یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو تو آپ اس دنیا کے اندر آپ انقلاب بھی لا سکتے ہیں، آپ تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، اور آپ اس دنیا کے اندر آپ حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اس کا مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب سے قرآن نازل کیا گیا اور پھر بہت قلیل عرصے میں 23 سال کے عرصے میں پھر دنیا کے اوپر مسلمانوں کا حکمرانی تھا، دنیا کے اوپر مسلمان رول کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ کیوں تھا؟ ان کے پاس قرآن تھا۔ اسی لیے یہ قرآن، اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن کو سمجھیے، ان کو پڑھیے، صرف تلاوت نہیں، اس قرآن
کے دورہ تفاسیر مختلف مساجد میں ہوتے ہیں آج کل، ان سے سیکھیے، اپنے آن لائن ذرائع سے سیکھیے۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کے نظر سے بھی گزری ہوگی کہ ایک واقعہ ہے کہ ہارون الرشید جو ایک خلیفہ ہمارے تاریخ میں گزرا ہے، وہ ایک راستے سے گزرتا ہے، بہلول راستے میں بیٹھا ہے، زمین پر لکیریں کھینچتا ہے۔ ہارون الرشید کہتا ہے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ بہلول کہتے ہیں صلح کر رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں کس کا صلح کر رہی ہے؟ اس وقت بہلول ایک بازار میں بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں خالق اور مخلوق کی صلح کر رہا ہوں۔ تو سوال کرتے ہیں کہ کیا بنا صلح کا؟ بہلول کہتے ہیں کہ خالق تو مانتے ہیں لیکن مخلوق نہیں مانتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد بہلول ایک قبرستان میں بیٹھا لکیریں کھینچتا ہے، ہارون رشید گزرتے ہیں اسی راستے سے، کہتے ہیں بہلول پھر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں پھر وہی صلح کر رہا ہوں۔ تو سوال کرتے ہیں کیا بنا؟ کہتے ہیں اب تو مخلوق مان رہے لیکن خالق نہیں مان رہے۔ اسی لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس فرصت پر نہ جائیں، اس جگہ نہ جائیں جہاں پر خالق ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس رمضان سے آپ بھرپور استفادہ اٹھائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، ہم سب پڑھیں گے، اور اسی اسلامی جمعیت طلبہ کے اس خوبصورت اجتماعیت کے ساتھ آپ اپنے رشتہ جوڑا رکھیں گے۔ میں NGO کا بھی ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمایون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ مختصر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔